بھی اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ رہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمائیں، دو حدیثیں نہیں تین ہو گئی، چوتھی سنیں۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ مشکات وہ کتاب ہے جو بھی شخص مولوی عالم بنتا ہے اس کو نصاب میں سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے ہر مدرسے میں، اس میں حدیث پاک موجود۔ مشکات المصابیح مشہور ہے۔ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام کو جانتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ رسول فرشتے، فرشتوں کے سردار ہیں، ملائکہ رسل میں سے بڑی شان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا کم عمروں کا، کم عمر کا، اے جبریل تیری عمر کتنی؟ وہ بھی پڑھتے ہیں نا اس حدیث، نام لینے کی ضرورت اچھی طرح آپ ان کو جانتے ہیں، دیوبندی وابی کہنے کی کیا ضرورت ہے، منہ خراب ہوتا ہے۔ وہ بھی پڑھتے ہیں اس حدیث کو، کہتے ہیں دیکھو حضور پوچھ رہے اے جبریل تیری عمر کتنی ہے، اگر پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ پتا چلا نبی کو خبر، معاذ اللہ، ان کی سوچ ہی ایسی ہے۔ اعتراض، کہتے ہیں دیکھو پوچھ رہے ہیں، اگر پتا ہوتا تو پوچھتے نہیں۔ تو اگر پوچھنا بے علمی کی دلیل ہے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہو گے اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ یہ کہو گے، ایسا کہو گے تو ایمان باقی نہیں۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا ما لک اللہ تکون مع الساجدین، اے شیطان تجھ کو کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو سجدے میں کیوں نہیں جھکا؟ تو کیا کہو گے اللہ کو پتا نہیں تھا؟ معلوم کیا ہوا، پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں۔ ورنہ ماسٹر صاحب اسکول میں بچے سے پوچھے بتاؤ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا، تو بچہ آگے سے کہے ماسٹر جی آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ جو ایسا بچہ کہے گا ماسٹر اس کو اسکول سے نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ وہ کہے گا مجھے پتا ہے میرے پوچھنے میں حکمت ہے۔ حکمت کے معنی دانائی کی بات کہ میں جاننا چاہتا ہوں یا ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے بھی میرا پڑھایا ہوا یاد ہے یا نہیں۔ پوچھنے کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں، پوچھنا بے علمی کی دلیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، خود فرماتے تو ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہوتی، حضور نے جبریل سے کہلوایا تاکہ حضور کی شان ظاہر ہو جائے۔ فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل بھی بڑے پکے سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو عقیدت محبت تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ حضور میری عمر بہت زیادہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ شمار کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بنایا اس وقت آسمان و زمین ابھی نہیں تھے، جنت و دوزخ ابھی نہیں بنے تھے، کچھ نہیں بنا تھا۔ میں اللہ کے آگے، عرش کے آگے جو حجابات تھے، پردے تھے، ان میں رہتا تھا۔ اللہ کے عرش کے آگے جو پردے تھے، حجابات، میں ان میں رہتا تھا۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا، ان پردوں میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک ستارہ چمکا۔ کیا چمکا؟ ذرا محبت سے، ستارہ، تارا، اسٹار، جو بھی آپ کہتے ہیں، چمکا، بڑا پیارا، بڑا روشن، بڑا خوبصورت، مجھے بہت اچھا لگا، اچانک غائب ہو گیا۔ مجھے خواہش ہوئی، جی چاہا کہ یہ پھر چمکے، میں اسے پھر دیکھوں۔ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ پھر چمکا۔ کتنے عرصے بعد؟ 70,000 سال، 70 سال نہیں، 70,000 سال، آفٹر 70,000 ایئر
70,000 سال کے بعد وہ ستارہ پھر چمکا. میں نے اسے پھر دیکھا، وہ پھر غائب ہو گیا. میں نے کہا پھر دیکھوں. ہر 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ چمکتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جبریل ہمارے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، ہم کہاں سے شمار کریں، کیسے گنیں. کوئی ریاضی دان بیٹھا ہو، ہاں بھائی تمہیں ضرب تقسیم آتی ہے، ذرا جوڑنا بھائی کتنا بنا. نہیں، نبی پاک نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. اٹھائیں حدیث کی کتاب. فرمایا یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال والے رب کی، وہ ستارہ میں ہی تھا. وہ ستارہ میں ہی تھا. معنن کہہ رہا ہوں، معنن، کوئی اور معنی نہ لینا. معنن کہہ رہا ہوں. کیا فرمایا کہ وہ کوكب نورانی میں ہی تھا. کوكب کہتے ہیں نا ستارے کو. حضور نے فرمایا انا ذالک الکوکب، اس حدیث سے تو میرا نام نکلا ہے. معنن کہ وہ چمکدار ستارہ میں ہی تھا. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 4. 3 آیتیں 4 حدیثیں سنائی. پتہ کیا چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں. ستارہ کیا ہے؟ نور ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو کیا پتا چلا؟ نبی پاک اللہ کے نور ہے. اب میں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، توجہ سے چند باتیں سن لیں. کہتے ہیں حضرت جابر والی حدیث میں ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو جتنا نور نبی میں آیا تو کیا مطلب اتنا اللہ میں کم ہو گیا؟ ان کی سوچ ایسی ہے، انہوں نے کوئی لٹھے کا تھان سمجھا ہوا کہ 20 کاٹا تو الگ ہو گیا. ایسی سوچ ہے نا ان کی. کہتے جتنا نور نبی میں آیا تو پھر نبی نور کا ٹکڑا ہو گئے، اور نور تو ٹکڑے نہیں ہوتا. تو تم نے تو غلط کر دی بات. آئیے اس کا جواب بھی قرآن سے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اسے بالکل ٹھیک ٹھاک کر دوں، اللہ نے فرمایا پھر میں اس میں اپنی عزت والی روح سے پھونکوں. تو بولیے حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح سے پھونکا یا نہیں پھونکا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ نے اپنی روح سے پھونکا یا نہیں؟ تو جتنی روح حضرت آدم میں آئی کیا اتنی اللہ سے الگ ہو گئی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں، کیونکہ روح ٹکڑے ہونے سے پاک ہے. نہ روح کے ٹکڑے ہوتے ہیں نہ نور کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ادھر روح ٹکڑے نہیں ہوئی، ادھر نور ٹکڑے نہیں ہوا. ادھر اللہ نے اپنی روح کا فیضان ادھر پہنچایا، ادھر اپنے نور کے فیض سے نور بنایا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. عام لوگوں کی سمجھ کی بات کروں. چراغ، آج کل وہ دیے وغیرہ تو نہیں، موم بتی سمجھ میں آتی ہے نا، کینڈل لائٹ. وہ موم بتی ایک روشن ہو اور 100 اور رکھ دیں، اس ایک سے ان 100 کو روشن کریں تو بتائیے کیا پہلی کی روشنی کم ہو جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بات کی ہے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ. اور ایک موم بتی میں فرق نہیں آتا تو تم رب میں فرق لانے کی کوشش کر رہے ہو. پتہ نہیں ان کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے. بازار سے ملتی ہوتی تو ہم خرید کے خود دے دیتے. لیکن جس کے پاس دین نہیں رہا اس کے پاس عقل رہتی، وہ پہلے جاتی، وہ کہتی میرا کیا کام یہاں پر. بے دین کے پاس عقل رہتی نہیں. نور ٹکڑے ہوتا نہیں. اچھا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں نور کی ضد کیا ہے؟ نور کے معنی روشنی، اس کی ضد کیا ہے؟ ذرا اونچی کہہ لیجئے. اندھیرا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، شرمائے نہیں. کیا ہے اس کی ضد؟ اندھیرا. اردو میں آپ نے اندھیرا